अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। विश्व हिंदू परिषद के 70 कायदीन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी। अशोक सिंघल को अयोध्या में दाखिले से रोक दिया गया। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी में भयानक आग, महलूकीन की तादाद 11 तक पहुंच गई। टीपू सुल्तान की यादगार की तामीर के लिए जयललिता की मसाई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की कोचिंग से अजहरुद्दीन का इत्तेफाक। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। विश्व हिंदू परिषद इतवार से अयोध्या से अपनी मुजव्वजा रैली निकालने के लिए बजिद है। फैजाबाद जिला इंतजामिया ने वीएचपी के 70 कायदीन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है, जबकि दोनों शहरों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया और रामविलास वेदांती इन कायदीन में शामिल हैं, जिनके खिलाफ ये वारंट जारी किए गए। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि यात्रा पर हुकूमत उत्तर प्रदेश ने मुमकिना फिरक़ेवाराना कशीदगी के पेश नज़र पाबंदी लगा दी है। पुलिस ज़राए ने बताया कि वेदांती के बशमूल सीनियर कायदीन रूपोश हो गए हैं, जबकि पुलिस ने वीएचपी के 20 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी रियासतों से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें और वीएचपी की नक़्ल हरकत की खुफिया इत्तलात फराहम करें। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस अमन ज़ब्त RK विश्वकर्मा ने कहा कि हमने तमाम रियासतों को चौकन्ना कर दिया है और इनसे अपील की है कि वो वीएचपी की पदयात्रा में शिरकत करने वाले अपने यहाँ के लोगों के बारे में मालूमात फराहम करें। उनसे ये भी दरख्वास्त की गई है कि लोगों को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने से रोका जाए। कहा जाता है कि रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस ने वीएचपी के पदयात्रा के बारे में तमाम रियासतों को खत लिखा है। इसी दौरान तमाम 6 अजला फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, अम्बेडकर नगर और बहराइच की सरहदें सील कर दी गई हैं और सलामती दस्ते फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि मुकामी लोगों में एतमाद पैदा किया जा सके। फैजाबाद में तकरीबन 1 दर्जन पुलिस टीमें विश्व हिंदू परिषद के कायदीन को तलाश करने के लिए धावे कर रही हैं। जिले इंतजामिया ने अशोक सिंघल को अयोध्या की तरफ बढ़ने से रोक दिया। वो इलाहाबाद से आ रहे थे, ताहम पुलिस ने बताया कि अयोध्या में किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को रोका जा रहा है जो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने अयोध्या में फ्लैग मार्च किया। वीएचपी की मुजव्वजा यात्रा पर हुकूमत की जानिब से इम्तनायत किए जाने के पेश नज़र मजहबी एतबार से हसास शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक की साबिक बीजेपी हुकूमत के गाँव कुशी पर इम्तना के फैसले को वापस ले लिया है। बीजेपी हुकूमत ने गाँव कुशी रोकने के लिए सख्त तरीन कानून नाफिज किया था। चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया की ज़ेर क़यादत काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि कर्नाटक में गाँव और मवेशी कुशी इंसदाद कानून 1964 को बहाल कर दिया गया है। वज़ीर कानून TB जयाचंद्रा ने कहा कि रियासत में मवेशियों को ज़ुबाह करने से मुतालिक पहले से क़वानीन मौजूद हैं। बीजेपी हुकूमत के दौरान असम्बली और कानून साज कौंसिल दोनों ऐवानों की जानिब से गाँव कुशी को रोकने के लिए सख्त तरीन कानून मंजूर किया गया था। उस वक्त कांग्रेस अपोजिशन जमात थी और सिद्धारामैया उसके लीडर थे। उन्होंने कहा कि गाँव कुशी पर पाबंदी से बड़े जानवर का गोश्त खाने वालों को मुश्किलात पेश आएंगी। बीजेपी दौर हुकूमत के दौरान गाय, बैल, भैंस और दीगर बड़े जानवरों को ज़ुबाह करने पर पाबंदी आयद की गई थी। अलबत्ता 12 साल से ज़ायद उम्र की भैंसें, बैलों को ज़ुबाह करने की इजाज़त दी गई थी। गैर सरकारी तंजीमों और कारकुनों ने चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी के खिलाफ feku.in के नाम से एक वेबसाइट बनाई है, जिस पर मोदी के झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। फिरक़ेवाराना हम आहंगी और जमहूरियत के लिए सरगर्म तंजीम के कारकुन देव देसाई ने बताया कि ये वेबसाइट मोदी के उन तमाम दावों के हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाएगी जो वो तरक्की के नाम पर कर रहे हैं। एक और कारकुन महेश पांड्या ने बताया कि 11 अगस्त को हैदराबाद में रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि आंध्र प्रदेश के 6 लाख बाशिंदे अहमदाबाद में और 4 लाख बाशिंदे सूरत में रहते हैं, जबकि यह सब एक झूठ है। मोदी के एक और दावे को भी उन्होंने झूठ करार दिया कि गुजरात का कर्ज सिर्फ 10,000 करोड़ रुपये है,
حقیقت یہ ہے کہ مودی نے جس وقت اقتدار سنبھالا اس وقت ریاست کا قرض 45,000 کروڑ تھا، جو اب بڑھ کر 1,30,000 کروڑ ہو گیا ہے۔ 2015-16 تک یہ قرض 2,70,000 کروڑ ہو جائے گا۔ وشاکھاپٹنم میں ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ HPCL کی ریفائنری میں زیر تعمیر کولنگ ٹاور میں ایک بڑے دھماکے کے بعد مہیب آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں 11 ورکرز ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بعض اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ 5 ورکرز ہلاک ہوئے ہیں، لیکن آج مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 11 ہو گئی۔ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ ٹاور ڈیزل ہائیڈرو ڈی سلفرائزیشن توسیع پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ 12 فائر انجنوں نے زبردست جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ زخمیوں کو قریب میں واقع بحریہ کے خانگی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ سرکاری ترجمان نے بتایا کہ 6 زخمیوں کو سیون ہل ہاسپٹل، 6 زخمیوں کو منی پال ہاسپٹل اور 1 کو اپولو ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ سیون ہلز ہاسپٹل میں زیر علاج افراد 75% سے زیادہ جھلس گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ دھماکے کے بعد کثیف دھواں علاقے میں پھیل گیا۔ ایک ورکر وینکٹ رمنا نے بتایا کہ حادثے کے مقام سے انتہائی تیز بو بھی علاقے میں پھیل گئی، جس سے گھٹن اور آنکھوں میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ کلکٹر پروین کمار نے حادثے کے مقام کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ملبے میں بعض ورکرز کے دبے رہنے کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیم کو گنٹور سے طلب کیا گیا ہے۔ یہ حادثہ کل شام پیش آیا جبکہ ریفائنری میں 50 ورکرز کام کر رہے تھے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ مالی نقصانات کا تخمینہ ہنوز نہیں کیا گیا۔ آتش زدگی کی وجوہات کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ کمپنی کے ذرائع نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد FCC اور گیسولین یونٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ احتیاطی اقدام کے طور پر بعض سیکنڈری پروسیسنگ یونٹس کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ ان یونٹس میں کولنگ واٹر کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ اسی دوران چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے وشاکھاپٹنم کے HPCL کمپلیکس میں آتش زدگی کے واقعے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر نے انچارج ڈسٹرکٹ کلکٹر اور پولیس کمشنر کو فوری جائے حادثہ پہنچنے اور راحت و امدادی کام انجام دینے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے HPCL انتظامیہ کے تعاون سے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے عظیم تر مجلس بلدیہ حیدرآباد اور امارات و شوارے کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ GHMC علاقے میں خستہ حال سڑکوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعمیر و مرمت کے علاوہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات معلوم کی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے سوال کیا کہ ہر بارش کے بعد سڑکیں کیوں خراب ہوتی ہیں، کیوں مسلسل اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے اندرون ایک ہفتہ جامع عملاوری منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ GHMC اس سلسلے میں روڈ اینڈ بلڈنگز، حیدرآباد میٹرو واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے تعاون سے ایک عملاوری منصوبہ تیار کرے گی۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے یہ بھی سوال کیا کہ اس مقصد کے لیے کتنا فنڈ چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ فنڈز کی فراہمی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سڑکوں کی مرمت اور ان کی دیکھ بھال جنگی خطوط پر کی جانی چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ دہلی کی سڑکوں کی حالت بہت بہتر ہے تو حیدرآباد میں سڑکوں کی حالت بہتر کیوں نہیں ہو سکتی۔ چیف منسٹر نے سیکریٹریٹ میں وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ GHMC علاقے میں سڑکوں کے کاموں سے متعلق تفصیلی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ ریاستی وزراء ڈاکٹر گیتا ریڈی، M مکیش گور اور D ناگیندر نے اجلاس میں شرکت کی۔ صدر تلگو دیشم N چندر بابو نائیڈو نے 25 اگست سے شروع ہونے والی مجوزہ بس یاترا کو ملتوی کر دیا ہے۔ چندر بابو نائیڈو 25 اگست سے ریاست بھر میں تیلگو عوام کی عزت نفس کے لیے آتما گورو یاترا شروع کرنے والے تھے۔ گزشتہ یوم انہوں نے ٹیلی کانفرنس سے خطاب کے دوران ریاستی قائدین اور کارکنوں سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا۔ نائیڈو نے پارٹی کے سینئر قائدین سے مشاورت کے بعد یاترا کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست آندھرا پردیش کی موجودہ صورتحال میں صدر تلگو دیشم کو پارٹی قائدین نے مشورہ دیا کہ وہ یاترا کا ارادہ ملتوی کر دیں۔ باعث ذرائع کے بموجب سیما آندھرا کی موجودہ صورتحال میں چندر بابو نائیڈو کو پارٹی قائدین نے یاترا نہ نکالنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت ابھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہے۔
اس لیے تلگو دیشم پارٹی کو چاہیے کہ وہ حالات کا جائزہ لے اور مناسب وقت کا انتظار کرتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ کرے۔ ریاست کی تقسیم کے ذریعے علیحدہ تلنگانہ تشکیل دینے مرکزی حکومت کے فیصلے کے خلاف سیما آندھرا کے سرکاری ملازمین کی ہڑتال جاری ہے، جس میں RTC ملازمین بھی حصہ لے رہے ہیں۔ RTC ملازمین کی ہڑتال سے جو 13 اگست کو شروع کی گئی، کارپوریشن کو تاحال 200 کروڑ روپے کا خسارہ ہو چکا ہے۔ اسی دوران سیما آندھرا کے 13 اضلاع میں احتجاجی مظاہرے 24ویں دن بھی جاری رہے۔ ہڑتال میں شامل RTC ملازمین کی یونینوں کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کارپوریشن کے نائب صدر نشین اور مینیجنگ ڈائریکٹر AK خان نے بتایا کہ ہڑتال کی وجہ سے RTC کو روزانہ 13 کروڑ روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کارپوریشن کو تاحال 200 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر احتجاج جاری رہا تو RTC کی بقا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ کارپوریشن پہلے ہی سنگین مالیاتی بحران میں گھرا ہوا ہے۔ انہوں نے RTC ملازمین سے اپیل کی کہ وہ عوام کی خاطر ہڑتال واپس لے لیں اور کارپوریشن کو تباہی سے بچا لیں۔ اس سے قبل وزیر ٹرانسپورٹ اور صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا نے AK خان کے ہمراہ ہڑتالی ملازمین کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کی، تاہم انہیں ہڑتال ختم کرنے کی ترغیب دینے میں وہ ناکام رہے۔ حکومت نے ریاستی سیکریٹریٹ میں سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ ریاست کی تقسیم کے ضمن میں احتجاج کے پیش نظر کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آئے۔ سیکریٹریٹ کے باب داخلے پر نیم فوجی دستوں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ پولیس سیکریٹریٹ میں ریلیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ملازمین کے فرائض میں رکاوٹ پیدا کرنے والے احتجاجی پروگراموں اور ریلیوں میں رکاوٹ کا پولیس نے فیصلہ کیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے سیما آندھرا اور تلنگانہ کے ملازمین کو مشورہ دیا کہ وہ فرائض میں رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ پولیس ریاست کی تقسیم پر بیان کے بعد سے سیکریٹریٹ میں صرف سرکاری گاڑیوں کو ہی اندر داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہے۔ سیکورٹی اسٹاف ملازمین کو تلاشی کے بعد ہی اندر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ سیما آندھرا اور تلنگانہ ملازمین کی ریلیوں اور جوابی ریلیوں کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سیکریٹریٹ آنے والوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ سیاستداں والد کے راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفے کے باعث فلم اسٹار فرزند کے کیریئر پر اثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ تلگو دیشم کے رکن راجیہ سبھا N ہری کرشنا نے آندھرا پردیش کی تقسیم اور تلنگانہ ریاست کے قیام کے خلاف راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور ان کا استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ اس فیصلے کے فوری بعد عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ JAC نے تلنگانہ میں جونیئر NTR کی فلموں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح سے جونیئر NTR کی فلموں کے لیے مشکلات پیدا ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ جونیئر NTR کی فلم رامیہ وستویہ عنقریب ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کو تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں بھی مقبولیت حاصل ہونے کی امید تھی۔ تاہم اب N ہری کرشنا کی راجیہ سبھا کی رکنیت سے استعفے کے پیش نظر تلنگانہ حامیوں نے ان کی فلموں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں جونیئر NTR کا کیریئر متاثر ہو سکتا ہے۔ ملک کے ممتاز مجاہدین آزادی حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان شہید کی یادگاریں تامل ناڈو کے ڈنڈیگل میں بہت جلد تعمیر کی جائیں گی۔ چیف منسٹر تامل ناڈو جے للیتا نے گزشتہ مئی میں دونوں مجاہدین آزادی کی یادگاریں تعمیر کرانے کا اعلان کیا تھا۔ ان یادگاروں پر دونوں مجاہدین کی سوانحیں بھی درج رہے گی۔ تعمیر کے مقصد سے 1 ایکڑ اراضی مختص کی جا چکی ہے۔ علاقے جات تڑی کمبو اور ویدا سنتور کے درمیان ڈنڈیگل کرور قومی شاہراہ پر یہ یادگاریں تعمیر کی جائیں گی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے اتفاق کر لیا ہے۔ اطلاعات کے بموجب جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن نے اظہر الدین سے اس وقت ربط قائم کیا جب ہندوستان کے افسانوی اسپنر بشن سنگھ بیدی گزشتہ سیزن کے اختتام پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اظہر الدین نے مرکزی وزیر فاروق عبداللہ جو جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں ان کے ساتھ کئی مرتبہ ملاقات کی۔ جموں کشمیر ٹیم کے رکن سمیع اللہ بیگ نے کہا کہ اظہر الدین 99 ٹیسٹ اور 300 سے زائد ون ڈے انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں۔ ان کے تقرر سے جموں کشمیر کرکٹ کو
मुस्तकबिल में बड़े कारनामे अंजाम देने में मदद मिलेगी। अजहरुद्दीन हल्के लोकसभा मुरादाबाद से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट हैं। उनका क्रिकेट करियर मैच फिक्सिंग तनाज़े पर BCCI की जानिब से ताहयात इम्तना के नाखुशगवार फैसले के साथ ख़त्म हुआ। ताहम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान के साबिक़ कप्तान पर से पाबंदी को बर्खास्त कर दिया था। देखना यह है कि आया हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंतज़ामी सतह पर अजहरुद्दीन को खेल का हिस्सा बनने की इजाज़त देता है या नहीं। खबरनामे के इख्तिताम की दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।